آج ہم ایک ایسی کتاب پر بات کر رہے ہیں جس کا عنوان ہی آپ کو ایک لمحے کے لیے روک دیتا ہے۔ گیری جان بشاپ کی "انفک یور سیلف"، جی، اور اس کا ذیلی عنوان بھی اتنا ہی طاقتور ہے: اپنے ذہن سے نکلو اور اپنی زندگی میں آؤ۔ بالکل۔ تو آج کا ہمارا مقصد اس کتاب کے جو بنیادی نظریات ہیں ان کو سمجھنا ہے، خاص طور پر خود کلامی یعنی سیلف ٹاک اور عمل کی اہمیت کے بارے میں۔ صحیح، اور یہ کوئی عام سیلف ہیلپ کتاب نہیں ہے۔ اس کی جڑیں آپ دیکھیں تو نفسیات اور پرانے فلسفے، خاص طور پر سٹوئسزم میں ہیں۔ تو یہ صرف اچھی باتیں نہیں بلکہ بہت عملی چیزیں بتاتی ہے۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش: اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اور ہاں، ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا اور اگر ممکن ہو تو اسے شیئر بھی کریں۔ شاید آپ کی وجہ سے کسی اور کی زندگی میں بھی کوئی مثبت تبدیلی آ جائے۔ مصنف خود کہتے ہیں کہ یہ کتاب کائنات کی طرف سے ایک تھپڑ ہے تاکہ آپ کو اپنی حقیقی صلاحیتوں کا احساس دلایا جا سکے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اس تھپڑ کے پیچھے پیغام کیا ہے۔ شروعات ایک بہت ہی بنیادی خیال سے ہوتی ہے۔ ہم ہر روز دو طرح کی گفتگو کرتے ہیں، ایک جو ہم دوسروں سے کرتے ہیں اور دوسری جو ہم خود سے کرتے ہیں۔ بالکل، اور کتاب کا دعویٰ ہے کہ یہ جو دوسری والی گفتگو ہے نا، یہی ہماری زندگی کی سمت طے کرتی ہے۔ اور یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق ہم روزانہ کوئی 50,000 خیالات سوچتے ہیں۔ یہ تو ہمارے دماغ میں ایک ریڈیو اسٹیشن کی طرح ہے جو مسلسل چل رہا ہے۔ جی، اور کتاب کا پہلا بڑا دعویٰ جو کافی سخت بھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی خود کلامی آپ کو برباد کر رہی ہے۔ یہ سننے میں تو بہت سخت لگتا ہے۔ سخت ہے، لیکن اس کے پیچھے گہری نفسیات ہے۔ دیکھیں، ماہر نفسیات البرٹ ایلس نے کہا تھا کہ ہمیں حالات پریشان نہیں کرتے، بلکہ ان حالات کے بارے میں ہمارے خیالات ہمیں پریشان کرتے ہیں۔ بالکل، ہم جو زبان اپنے لیے استعمال کرتے ہیں وہ سیدھا ہمارے جذبات پر اثر کرتی ہے۔ کتاب میں ایک بہت عام سی مثال دی گئی ہے، جیسے کپڑے دھونا۔ ایک چھوٹا سا کام ہے لیکن ہم اسے گھنٹوں ٹالتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے ذہن میں ایک کہانی چل رہی ہوتی ہے۔ ہاں، کہ اس میں بہت وقت لگے گا، یہ بہت بورنگ ہے، مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ ہم اصل میں کام سے نہیں، اس کے بارے میں اپنی بنائی ہوئی کہانی سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح، اور یہیں پر کتاب دو طرح کی خود کلامی میں فرق بتاتی ہے جو بہت اہم ہے۔ ایک ہے بیانیہ یا نیریٹو خود کلامی، جیسے میں کل سے ورزش شروع کروں گا۔ جی، یا مجھے یہ کام ختم کرنا ہے۔ یہ ہمیشہ مستقبل کی بات کرتی ہے اور اکثر ٹال مٹول کا باعث بنتی ہے۔ اچھا، اور دوسری قسم؟ دوسری ہے دعویٰ پر مبنی یعنی اسرٹیو خود کلامی، جیسے میں پرعزم ہوں یا میں ایک فاتح ہوں۔ مطلب کروں گا کی بجائے ہوں کہنا، یہ زیادہ طاقتور ہے؟ بہت زیادہ۔ اس کا تعلق نیورو پلاسٹیسٹی کے تصور سے ہے، یعنی ہمارا دماغ بدل سکتا ہے۔ جب ہم بار بار میں ہوں والے جملے دہراتے ہیں تو ہم اپنے دماغ میں کہہ لیں کہ نئے راستے بنا رہے ہوتے ہیں۔ آپ لفظی طور پر اپنے دماغ کی وائرنگ بدل رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ ہمیں کتاب کے دوسرے اور شاید سب سے متنازع خیال کی طرف لاتا ہے۔ آپ کے پاس وہی زندگی ہے جس سے آپ برداشت کرنے پر راضی ہیں۔ سچ کہوں تو جب میں نے یہ پہلی بار پڑھا تھا مجھے بہت غصہ آیا تھا۔ یہ ایک فطری رد عمل ہے کیونکہ یہ ہماری انا پر چوٹ کرتا ہے۔ ہم اکثر اپنی ناکامیوں کا الزام حالات پر یا دوسروں پر ڈال دیتے ہیں، ہے نا؟ بالکل۔ لیکن یہ جملہ وہ تمام بہانے چھین لیتا ہے۔ یہاں رضامندی یا ولنگنس کا تصور بہت اہم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ جس بھی حال میں ہیں آپ نے کسی نہ کسی سطح پر اسے قبول کیا ہوا ہے، ورنہ آپ اسے بدلنے کے لیے کچھ کر رہے ہوتے۔ اس کی جڑیں بھی فلسفے میں ہیں، ٹھیک کہا میں نے۔ جی ہاں، یہ سیدھا سٹوئک فلسفے سے جڑتا ہے۔ ایپکٹیتھس نے کہا تھا کہ حالات انسان کو نہیں بناتے بلکہ اسے خود پر ظاہر کرتے ہیں۔ مطلب آپ کا رد عمل ہی آپ کی اصل حقیقت ہے۔ تو اگر کوئی ایسی نوکری میں ہے جس سے وہ نفرت کرتا ہے لیکن وہ اسے بدلنے کے لیے تیار نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اس بری نوکری کو برداشت کرنے کا انتخاب کیا ہے؟ ایک طرح سے جی، اور یہی کتاب ایک اور دلچسپ بات کہتی ہے کہ میں تیار نہیں ہوں کہنا بھی اتنا ہی طاقتور ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ یہ ایمانداری کا لمحہ ہے۔ جب آپ یہ مان لیتے ہیں کہ میں اس خراب رشتے کو مزید برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو آپ ایک لکیر کھینچتے ہیں۔
یہ وہ لمحہ ہے جہاں سے اصل تبدیلی شروع ہوتی ہے. یہ بہانوں کو ختم کرتا ہے اور آپ کو عمل پر مجبور کرتا ہے. اچھا، تو یہ صرف شکایت کرنا نہیں بلکہ ایک فیصلہ کرنا ہے۔ بالکل. کتاب ہمیں اپنی حقیقت کا سامنا کرنے پر مجبور کرتی ہے. لوگ کہتے ہیں وہ بہت امیر بننا چاہتے ہیں، لیکن کیا وہ واقعی اس کے لیے ہفتے میں 80 گھنٹے کام کرنے کو تیار ہیں؟ شاید نہیں. تو اپنے مقاصد کو اپنی حقیقی رضامندی سے ملانا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو کہلے زبان بدلی، پھر ذمہ داری قبول کی، لیکن کتاب اس سے بھی ایک قدم آگے جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ہم ہر حال میں جیتنے کے لیے بنے ہیں، چاہے ہمیں لگ رہا ہو کہ ہم ہار رہے ہیں۔ یہ بات سمجھنا تھوڑا مشکل ہے۔ جی، یہ واقعی کتاب کا سب سے گہرا نقطہ ہے. اسے سمجھنے کے لیے ہمیں لاشعور یعنی سب کانشیس مائنڈ کو سمجھنا ہوگا. ماہرین کہتے ہیں کہ ہمارے 95% اعمال اور خیالات لاشعور سے کنٹرول ہوتے ہیں. اچھا، ہمارا دماغ ایک سپر کمپیوٹر کی طرح ہے جو ہمارے چھپے ہوئے عقائد کو سچ ثابت کرنے کے لیے پروگرام کیا گیا ہے. کتاب میں ایک مثال ہے ناکام محبت کی۔ ایک شخص بار بار ایسے رشتوں میں پھنستا ہے جو ٹوٹ جاتے ہیں۔ بظاہر وہ ہار رہا ہے، لیکن کتاب کہتی ہے کہ وہ اصل میں جیت رہا ہے۔ یہ کیسے؟ وہ اس لیے جیت رہا ہے کیونکہ اس کا لاشعوری عقیدہ شاید یہ ہے کہ میں محبت کے لائق نہیں ہوں. تو اس کا دماغ لاشعوری طور پر ایسے ہی حالات اور لوگوں کو چنتا ہے جو اس عقیدے کو سچ ثابت کریں. تو وہ نااہل ہونے کے کھیل میں جیت رہا ہے. یہ تو بہت ہی پریشان کن خیال ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہماری جو ولنگنس ہے وہ بھی ہمارے لاشعور سے جڑی ہوئی ہے۔ بالکل. آپ نے تینوں نکات کو بہترین طریقے سے جوڑ دیا ہے. یہی وہ چکر ہے جس میں لوگ پھنسے رہتے ہیں. ان کی منفی خود کلامی ان کے لاشعوری عقیدے کو مضبوط کرتی ہے اور یہ عقیدہ انہیں بری صورتحال کو برداشت کرنے پر راضی رکھتا ہے اور اس طرح وہ ناکام ہونے کے کھیل میں جیت رہے ہوتے ہیں. تو اس چکر کو توڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے لاشعوری نتائج کو پہچاننا اور پھر شعوری طور پر ایک نیا کھیل چننا. اور یہیں میں جیتنے کے لیے بنا ہوں کا دعویٰ کام آتا ہے۔ یعنی یہ ماننا کہ آپ کا دماغ ہمیشہ جیتتا ہے، بس آپ کو اسے صحیح سمت دینی ہے۔ بالکل. اپنی طاقت کو واپس لینا. اور یہی ہمیں اگلے اہم تصور کی طرف لاتا ہے جو ہے عمل. ہاں، اور یہاں کتاب ایک اور مشہور خیال کو چیلنج کرتی ہے۔ اپنی سوچ بدلو، اپنی زندگی بدلو۔ مصنف اسے فضول بات کہتا ہے۔ کے باوجود عمل کرتے ہیں، وہ صحیح موڈ کا انتظار نہیں کرتے. تو عمل سوچ کو بدلنے کا تیز ترین طریقہ ہے۔ بالکل. جب آپ ڈر کے باوجود کوئی کام کرتے ہیں تو آپ اپنے دماغ کو ایک نیا ثبوت دیتے ہیں کہ آپ اس ڈر سے زیادہ طاقتور ہیں. تھیوڈور روزویلٹ کا ایک قول ہے کتاب میں، عظیم خیالات صرف سوچنے والوں سے بات کرتے ہیں لیکن عظیم اعمال پوری انسانیت سے بات کرتے ہیں. یہ رفتار یعنی مومنٹم کا قانون ہے. ڈیل کارنیگی نے کہا تھا کہ بے عملی شک اور خوف کو جنم دیتی ہے، عمل اعتماد اور ہمت پیدا کرتا ہے. جب آپ کچھ نہیں کر رہے ہوتے تو دماغ منفی باتوں سے بھر جاتا ہے. صحیح. حوصلہ افزائی عمل کا نتیجہ ہے، اس کی شرط نہیں۔ بالکل. یہ سب باتیں ہمیں کتاب کے آخری حصے کی طرف لاتی ہیں، جہاں غیر یقینی صورتحال، توقعات اور انتھک جدوجہد کی بات ہوتی ہے۔ کتاب کہتی ہے، غیر یقینی صورتحال وہ جگہ ہے جہاں کچھ نیا ہوتا ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے. یقینی صورتحال تو ایک وہم ہے. زندگی تو غیر متوقع ہی ہوتی ہے. کامیاب لوگ غیر یقینی صورتحال سے گھبراتے نہیں، وہ اسے قبول کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ترقی ہمیشہ آرام کے دائرے سے باہر ہی ہوتی ہے. اور اس کا تعلق انتھک یعنی ریلنٹلیس ہونے سے ہے۔ جی، انتھک ہونے کا مطلب صرف محنت کرنا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب تمام امیدیں ختم ہو جائیں، جب آپ بالکل تھک جائیں، تب بھی آپ ایک اور قدم اٹھائیں. یہ وہ ذہنیت ہے جو آپ کو بہت آگے لے جاتی ہے. اور اس سفر میں ایک اور رکاوٹ ہماری توقعات یعنی ایکسپیکٹیشنز ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ ہماری زیادہ تر مایوسی اور غصے کی وجہ ہماری چھپی ہوئی توقعات اور حقیقت کے بیچ کا فرق ہے۔ جی، ہم توقع کرتے ہیں کہ چیزیں خاص طریقے سے ہوں گی اور جب نہیں ہوتی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل کتاب کے آخری اور سب سے طاقتور دعوے میں ہے. میں کسی چیز کی توقع نہیں کرتا اور ہر چیز کو قبول کرتا ہوں. لیکن کیا یہ شکست مان لینے جیسا نہیں؟ نہیں، یہ ایک عام غلط فہمی ہے. اس کا مطلب ہتھیار ڈالنا نہیں ہے.
اس کا مطلب ہے حقیقت کو تسلیم کرنا جیسا کہ وہ ہے، نہ کہ جیسا آپ اسے چاہتے ہیں۔ اچھا، جب آپ حقیقت کو قبول کرتے ہیں تو آپ اس پر طاقتور طریقے سے عمل کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی توانائی شکایت کرنے میں ضائع نہیں کرتے، بلکہ یہ سوچنے میں لگاتے ہیں کہ اب میں کیا کر سکتا ہوں۔ یہ آپ کو حالات کا شکار بننے کے بجائے ان کا مالک بناتا ہے۔ بالکل۔ تو اگر ہم اس پوری گفتگو کا خلاصہ کریں تو یہ کتاب عمل کی ایک بہت بڑی دعوت ہے۔ یہ اندر کی دنیا کو ٹھیک کرنے کا انتظار کرنے کے بارے میں نہیں، بلکہ باہر کی دنیا میں عمل کرنے کے بارے میں ہے۔ جی، جو بالآخر آپ کی اندرونی دنیا کو ٹھیک کرتا ہے۔ اپنی زبان بدلیں، ذمہ داری قبول کریں، اپنے جیتنے کے پروگرام کو سمجھیں اور پھر عمل کریں۔ جیسا کہ ذیلی عنوان کہتا ہے، اپنے ذہن سے نکلو اور اپنی زندگی میں آؤ۔ بالکل۔ اور ایک آخری خیال جس کے ساتھ کتاب ہمیں چھوڑتی ہے وہ موت کی حقیقت ہے۔ کتاب اسے ایک بہت بڑے محرک کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ یاد دلاتی ہے کہ ہمارا وقت محدود ہے اور مرتے وقت اصل پچھتاوا ناکامیوں کا نہیں ہوتا، بلکہ کوشش نہ کرنے کا ہوتا ہے، ان تمام کاموں کا جو ہم کر سکتے تھے لیکن نہیں کیے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ تو یہ ہمیں ایک سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے جو شاید ہر سننے والے کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ وہ کون سا ایک عمل ہے جسے ٹالا جا رہا ہے، جسے آج ہی شروع کر کے مستقبل کے اس سب سے بڑے پچھتاوے سے بچا جا سکتا ہے؟